قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ترکی شورا کونسل تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کونسلوں کے اتحاد کی 17ویں کانفرنس اور اس موقع پر منعقدہ دوسرے اجلاسوں میں شریک ہے۔ قطر نے ایران کے دارالحکومت تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ القدس میں قائم کی گئی یہودی آبادکاروں کی بستی میں کی گئی فائرنگ میں 8 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں اور فلسطینی جلوسوں میں قابضوں کے ہاتھوں قتل عام کے بعد اس جواب پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اور روس نے مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا اور زیلنسکی نے مغرب سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرینی فوجوں کو مزید ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی شورا کونسل تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کونسلوں کے اتحاد کی 17ویں کانفرنس اور اس موقع پر منعقدہ خلیجی گروپ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ کانفرنس الجزائر میں شروع ہو گئی ہے اور شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی اس میں شورا کونسل کے وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے جدیدیت اور ترقی کی شرطیں اور اسلامی دنیا، اور کانفرنس کی کوشش ہے کہ موجودہ غیر مستحکم جیو پولیٹیکل اور معاشی حالات میں اسلامی دنیا کی کوششوں کو متحد کیا جائے۔ شورا کے وفد نے اس کانفرنس کی سائیڈ لائن میں عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد الحلبوسی کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں کانفرنس کے ایجنڈے کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطر نے ایران کے دارالحکومت تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں سفارت خانے کی سیکورٹی کا ڈائریکٹر قتل اور کچھ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے اس بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت نے مقتول کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان اور 42ویں سیشن کی صدر محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے عرب وزراء سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کے اجلاسوں کے اختتام پر کہا ہے کہ عرب وزراء سماجی امور کی کونسل کا یہ سیشن اس نقطے پر اتفاق رائے کا مظہر ہے کہ سماجی ترقی کی مشترکہ عربی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اگلے مرحلے کا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے، جس میں بہت سے چیلنج بھی ہوں گے، مسائل کے حل بھی اور رکاوٹوں کو ہٹانے کے پروگرام بھی۔ ان منصوبوں اور پہل والے پروگراموں کو نافذ کیا جائے گا اور عرب ملکوں کے ترقیاتی اور سماجی پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا۔ عرب وزراء سماجی امور کی کونسل نے اپنے 42ویں سیشن کے اختتام پر اعلان دوحہ جاری کیا ہے اور اس میں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے انتظامات میں قطر کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں معذوروں کے لیے بطور خاص بہت عمدہ انتظامات کیے گئے تھے۔ کونسل قطر کے اس اعلان کا بھی خیر مقدم کیا ہے کہ وہ معذوری سے متعلق چوتھی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ مقبوضہ القدس کے شمال میں بیت حنینہ قصبے کے قریب نبی یعقوب نامی یہودی بستی میں یہودی کنیسہ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 8 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور متعدد دوسروں کے زخمی ہو جانے کے بعد اسرائیلی سیکورٹی کی مختصر کابینہ آج ہفتے کے روز اپنا اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اس کے ملک نے القدس حملے کے بعد صورتحال کی ایوالویشن کی ہے اور فوری طور پر اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، اور اب القدس کے اس حملے کے جواب میں اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔
ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے نتن سے کہہ دیا ہے کہ وہ اگلے چند روز میں اسرائیلی حکومت اور عوام کو مناسب مدد دینے کے لیے تیار رہیں، اور انہوں نے نتن سے کہا ہے کہ القدس کا یہ حملہ مہذب دنیا پر حملہ ہے، اور زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سیکورٹی کا پوری مضبوطی سے پابند ہے۔ اس سے قبل قابض اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں اور مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبوں اور دیہاتوں اور مقبوضہ القدس پر اپنی چڑھائیوں میں اضافہ کر دیا تھا، جس میں مغربی کنارے میں 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے 9 فلسطینی شہر جنین اور اس کے کیمپ میں شہید کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی سرگرم افراد اور نوجوانوں کی گرفتاریوں میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے امام شیخ اکرم صبری نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں جنین کیمپ اور مقبوضہ القدس پر مسلسل کی جانے والی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دائیں بازو کی موجودہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ فلسطینی گروپوں نے اسرائیلی فوج کو دھمکی دی ہے کہ جنین کے اس قتل عام کا جواب دیا جائے گا، اور فلسطینی قیادت نے بھی اس قتل عام کے بعد کئی ایک اقدامات کا اعلان کیا تھا، جن میں اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی کوآرڈینیشن روک دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے مندوب ریاض منصور نے اعلان کیا ہے کہ سلامتی کونسل فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی شدت میں اضافے اور جنین کے حالیہ واقعے پر بند کمرے میں ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں بحث کرے گی۔ امریکی سراغ رسانی کے مرکزی ادارے CIA کے ڈائریکٹر ولیم بیرنز تل ابیب پہنچ گئے ہیں، اور اسرائیلی نشریاتی اتھارٹی نے کہا ہے کہ بیرنز نے اسرائیل کے اعلی افسران کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ان افسروں میں موساد اتھارٹی کا سربراہ ڈیوڈ برنیا بھی شامل ہے۔ امریکی اہلکار کی اب رام اللہ میں فلسطینی سیاسی اور سیکورٹی کی قیادتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم بیرنز کے اس دورے کے چند روز بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں، جو آئندہ پیر اور منگل کے ایام میں فلسطین اور اسرائیل میں ملاقاتیں کریں گے۔ عراق میں بغداد کی پریزیڈنسی اپیل کی سینٹرل کرمنل کورٹ نے 2014 میں داعش تنظیم کی طرف سے کیے جانے والے اسپیکر نامی قتل عام کے جرم میں حصہ لینے کی پاداش میں 14 افراد کو پھانسیاں دے دینے کا حکم سنا دیا ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم نے بتایا ہے کہ تقریباً 2 سالوں تک جاری رہنے والی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کم از کم ایک سرکاری فوجی ہیلی کاپٹر نے 2018 میں شامی شہر دوما کی رہائشی عمارتوں پر کلور گیس کے سلنڈر گرائے تھے، جس کے نتیجے میں 43 اشخاص قتل ہو گئے تھے۔ یہ شہر اس وقت حزب اختلاف کی فورسز کے کنٹرول میں تھا۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ بایولوجی اور ماحولیات کے تقریباً 70 سیمپلز اور سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی جانے والی تصویروں کا ٹیکنیکلی تجزیہ کیا گیا ہے۔ عینی شاہدوں کے 66 انٹرویو کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائلوں اور گولے بارود کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ شام سے متعلق یہ خبر کہ اقوام متحدہ کے تابع عالمی غذائی پروگرام نے متنبہ کیا ہے کہ شام میں بھوک اور افلاس اپنی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ یہ ملک خون ریز تنازعوں اور تباہ کن اقتصادی و مالی حالات کا شکار ہے۔ شام میں 2011 سے جاری خون ریز تنازعوں میں اب تک 5 لاکھ اشخاص ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک کا بنیادی ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے، اور شام کی آدھی سے زیادہ آبادی درون و بیرون ملک بے گھر ہو چکی ہے۔ ایرانی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کرنے والا ایرانی شہری ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس مسلح حملے میں ایک شخص ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ باکو نے اس حملے کو دہشت گردی کی ایک کارروائی قرار دیا ہے۔ تہران پولیس کی کمان نے کہا ہے کہ حملہ آور چوری چھپے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے اندر جا کر فائرنگ شروع کر دی۔
اس نے بتایا ہے کہ کمان کے عناصر نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ حملہ آور نے اپنے اعترافات میں کہا ہے کہ اس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ حملہ کیا تھا۔ ادھر آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک مسلح شخص سفارت خانے کی گارڈ پوسٹ کو چکما دے کر سفارت خانے میں داخل ہو گیا اور اس نے کلاشنکوف بندوق کے ذریعے ایک سیکورٹی اہلکار کو قتل اور 2 دوسرے گارڈز کو زخمی کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز نے صدر جو بائیڈن کے حکم پر صومالیہ کے شمالی حصے میں ایک حملہ کیا ہے جس میں داعش کے متعدد ممبران کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل ہونے والوں میں بلال السودانی نام کا شخص بھی شامل ہے جو صومالیہ میں اس تنظیم کا ایک لیڈر تھا۔ لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ بلال السودانی افریقہ میں اس تنظیم کی سرگرمیوں کو توسیع دینے اور افغانستان سمیت ساری دنیا میں اس کی کارروائیوں کو فنڈ فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس آپریشن میں کوئی سول باشندہ ہلاک نہیں ہوا اور یہ آپریشن ان کے بقول اس بات کا عکاس ہے کہ امریکہ ملک کے اندر اور باہر امریکیوں کو دہشت گردی سے بچانے کا پابند ہے۔ روس نے مغرب پر لگائے گئے اپنے اس الزام کو پھر دہرایا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا اور جرمنی کے مقام رامشٹائن میں ہونے والا اجلاس اس خواہش کا عکاس ہے کہ شدت میں اور اضافہ کر دیا جائے۔ ادھر واشنگٹن اور برلن کی جانب سے اس عزم کے اظہار کے بعد کہ کییو کو بھاری ٹینک فراہم کیے جائیں گے، روسی فوجوں نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر راکٹوں کی بارش شروع کر دی ہے جس میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں اور بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ اس دوران میں یوکرین کے صدر فولودیمیر زیلنسکی نے لڑاکا طیاروں، دور مار میزائلوں اور ایسے دوسرے ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے جو مغرب یوکرین کو دینے سے انکار کر رہا ہے کہ اسے یہ خدشہ ہے کہ اس کے بعد روس اپنی فوجی شدت میں اور اضافہ کر دے گا۔ جنوبی کوریا کی وزارت وحدت نے قابل توجہ اقدام میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ سول اس سال میں شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ پیونگ یانگ کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ دونوں ذریعوں سے رابطے قائم کرے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی تلوار کے لیے عرب اونٹوں کی دوڑ کے سالانہ مقابلوں کے اختتام پر الحیل اور الزبول کی عمروں کے اونٹوں کے مقابلے جیتنے والے اونٹوں کے مالکان میں کل شام منعقد کی گئی تقریب میں چاندی کی تلوار، چاندی کے خنجر اور دوسرے انعامات تقسیم کیے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں سے آنے والوں کی بڑی تعداد بھی ان مقابلوں میں شریک تھی۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ لیجنڈ اور سابق کپتان برائن لارا کو پرفارمنس مینٹور کی اہم ذمہ داری دے دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق برائن لارا نے کرکٹ ویسٹ انڈیز کی معاونت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز کے مطابق برائن لارا تمام فارمیٹس میں ٹیم کے ساتھ پرفارمنس مینٹور ہوں گے اور وہ اکیڈمی میں بھی اپنی رائے دیں گے۔ نیپال کے وکٹ کیپر آصف شیخ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ 2022 مل گیا اور آئر لینڈ کے خلاف 14 فروری 2022 کو کھیلے گئے T20 میچ میں آصف شیخ کے بہت ہی اچھے عمل کو دیکھتے ہوئے انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور روہن بوپنا کی جوڑی کو آسٹریلین اوپن ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں شکست ہو گئی ہے۔ بھارتی جوڑی کو فائنل میں برازیلین جوڑی سے 6-7 اور 6-2 سے شکست ہوئی۔ میچ کے اختتام پر گفتگو کے دوران ثانیہ مرزا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ثانیہ مرزا نے کہا کہ میرا پروفیشنل کیریئر میلبورن سے شروع ہوا تھا اور وہ اپنا کیریئر ختم کرنے کے لیے اس سے اچھے ایرینا کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ واضح رہے کہ ثانیہ مرزا نے رواں ماہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ وہ آئندہ ماہ دبئی کے ایونٹ کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔
قطر کی شورا کونسل تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کونسلوں کے اتحاد کی 17ویں کانفرنس اور اس موقع پر منعقدہ دوسرے اجلاسوں میں شریک ہے۔ قطر نے ایران کے دارالحکومت تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ القدس میں قائم کی گئی یہودی آباد کاروں کی بستی میں کی گئی فائرنگ میں 8 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں اور فلسطینی جلوسوں میں قابضوں کے ہاتھوں قتل عام کے بعد اس جواب پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اور روس نے مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم کرنا نہیں چاہتا اور زیلنسکی نے مغرب سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرینی فوجوں کو مزید ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب سیف الرحمان اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر حسین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور بوا کی 1Q ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔